آپ کی باڈی لینگویج کو بھی میں نے دیکھنا ہے، آپ کی تھکاوٹ کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. سارے معاملات جو ہیں لاسانی ساؤنڈ اپنی خدمات بڑے اچھے اور خوب انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر آپ سے ظاہر ہے داد بھی لینی ہے، کچھ نہ کچھ کلام بھی. یہ ساری نوعیت میرے سامنے ہے اور ان دو بھائیوں کو مجھے دعوت دینی ہے. ابتدا کر رہا ہوں، ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آ جائے اور اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. حضور کے ایک فرمان سے شروع کر رہا ہوں. حضرت جابر نے سوال کیا تھا کہ پیارے آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اور حضور جو ہے وہ افضل خلق ہے، افضل خلق ہے. کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ حضور افضل البشر ہیں. جب افضل البشر کہا جائے گا تو پھر صرف انسانوں میں حضور کی شان جو ہے ان کو ترجیح دی جا رہی ہوتی، مگر جب ہم کہیں کہ حضور افضل الخلق ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. یہ چھوٹی چھوٹی خیانتیں لوگ کرتے ہیں. جب ہم کہیں گے حضور افضل الخلق ہیں تو پھر یہی حضور کا فرمان سامنے آئے گا کہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو روز ہوتے ہیں. ہاں جب رش میں نکلتے ہیں نا تو وہ اعلان ایک آیا ہے، موبائل کئی گئے ہوں گے. ہاں ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے آئے ہوتے ہیں، اعلان کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں وہ بھی گیا ہے، کر بھی دیا ہے، مگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. جی حضور افضل خلق ہے. کچھ بھی نہیں تھا، حضور تھے. حضور کے نور کو کن کہا گیا. سجایا عرش لو قلم. کچھ لوگوں کے نزدیک قلم اعلیٰ ہے، مگر جب ہم افضل خلق کہیں گے تو پھر قلم بھی، کرسی بھی، سب کچھ نیچے. پھر حضور کے نور کو کن کہا گیا. سجائے 70,000 نور کے پردے. جنت، جنت میں نہریں، دودھ اور پانی. جنت میں پھر حوریں، حوروں کو حسن. جنت میں فرشتے. اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جنت میں نہریں، ایک کا نام آب کوثر، ایک چشمہ سلسبیل، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. پھر جنت کو چاند سورج ستارے، چاند سورج ستاروں کو روشنی، چمک دمک، 7 آسمان. یہاں سے 6 دن لگے کیونکہ وقت بتایا جاتا ہے چاند سورج سے. اب یہاں وقت کا تعین شروع ہو گیا. اس سے پہلے وقت نہیں تھا. سورج چاند یہ گھومتے ہیں تو وقت کا تعین ہوتا ہے. یہاں سے آگے 6 دن لگے کائنات کو مارز وجود میں، زمین و آسمان کو خلق ہوتے ہوئے. گرامی قدر چاند سورج ستاروں میں ایک ایسا ستارہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. اللہ نے اس کو کن کہا. اس نے 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا. وہ پانی نیچے آیا، پھیل گیا، ستارہ ٹوٹا، پانی پھیل گیا. پانی نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ایک اور ستارہ جسے ارض کہتے ہیں، زمین پانی کے اوپر چکر لگا رہی، کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا. 6 دن لگے پہاڑوں کو اتارا. قرآن میں موجود ہے پہاڑوں کو اتارا جو زمین میں میخوں کی طرح، کیل کی طرح پیوست ہو گئے. پہاڑوں نے سر اٹھا کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے لوہے کو خلق کیا. سورہ الحدید درمیانی سورت ہے، 57 سورہ
گرامی قدر نمبروں کے اعتبار سے پھر لوہے نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا. پھر لوہے نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا. پھر آگ نے جل کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, بارش کی صورت میں آگ بجھ گئی. پانی نے برس کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس سے بارش ختم ہو گئی, اور بادل نے گرج کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ہوا چلائی, ہوا نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا. ہوا نے چل کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. گرامی قدر جب ہوا نے یہ کہا تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ 4 چیزیں لے کے آؤ. مالک کیا کیا؟ کہا ہوا, پانی, آگ اور مٹی. ان 4 چیزوں سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو آدم سے بنے آدمی, اور یہ وہ آدمی ہیں جن کو اللہ نے چھوٹا سا دماغ دیا جو ہر شے پہ غالب ہو گیا. اس نے لوہا لیا تو ہوا میں اڑا دیا, لوہا لیا تو کشتی بنا کے پانی پہ چلا دی. اس نے توجہ ہے, اس نے لکڑی لی اپنی مرضی سے ڈھال دیا. اس نے طرح طرح کی چیزوں کو کس طرح یہاں تک کہ یہ چاند تک پہنچ گیا. مگر جب اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چھوٹا سا دماغ لے کر گھومنے والا شخص ہاتھ میں موبائل جیسی جدید ٹیکنالوجی ایجاد کر رہا ہے, جو ذرے کو چیر کے اس کا ایٹم بنا رہا ہے, جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے, ہواؤں میں جا رہا ہے. جب یہ بشر سمجھ میں نہیں آتا, اب تیری مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, یہ تیری مرضی ہے. کیونکہ اب اس وقت اس نہج پہ پڑھنا, یہ مجھے پتا ہے کس طرح میں پڑھ رہا ہوں اور کس طرح آپ کو سنانا ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. جب یہ چھوٹا سا آدمی تھوڑا سا دماغ لے کے بشر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر خیر البشر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ خیر البشر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب یہ بندہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ جسے اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی کہہ رہا ہے تو وہ محبوب سمجھ میں کیسے آئے گا؟ گرامی قدر پھر یہی نور حضرت آدم میں رکھا گیا, جو نور اول ما خلق اللہ نوری مار سے وجود میں آیا تھا. یہ نور حضرت آدم میں رکھا گیا. اب حضرت آدم اور اما حوا کو زمین پہ بھیجا گیا. ہر صبح ہر رات ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. مگر جب نور مصطفیٰ بڑھا اول ما خلق اللہ نوری تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو دو تھے وہ اور تھے, جو اکیلا ہے وہ اور ہے. اور آسان کر دوں, کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. یہ سلسلہ بڑھتا گیا, یہ چلتا گیا. یہ نور حضرت شیش سے چلا ہے, ادریس تک پہنچا ہے, ادریس سے چلا ہے. یہ نور ادریس سے چلا, نوح تک پہنچا, نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا, ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا, اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا, عدنان سے چلا ماں تک پہنچا, ماں سے چلا نزار تک پہنچا, نزار سے چلا مدر تک پہنچا, مدر سے چلا الیاس تک پہنچا, الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا, مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا, خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا, کنانہ سے چلا ندر تک پہنچا, ندر سے چلا مالک تک پہنچا, مالک سے چلا فاہر تک پہنچا, فاہر سے چلا غالب تک پہنچا, غالب سے چلا لوئی تک پہنچا, لوئی سے چلا کعب تک پہنچا, کعب سے چلا مرہ تک پہنچا, مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا, کلاب سے چلا زید تک پہنچا, زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا, عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا, ہاشم سے چلا. مرضی ہے, مرضی ہے. اب بھی اگر ہاتھ نہ اٹھے تو پھر کب ہاتھ اٹھاؤ گے؟ میں نے حضور کا شجرہ, سادات کا شجرہ, آپ کے پیر و مرشد سید شہاب الدین کا شجرہ, غوث العالم عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی کا شجرہ, میں نے روئے زمین پر جتنے سید ہیں
ان کا شجرہ تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا ہاتھ اٹھا سکتے ہو جس کا یہ عقیدہ کہ یہ سارا گھر نور والا ہے، یہ سارا گھرانہ عظمتوں والا ہے، یہ سارا گھر عزت والا ہے، یہ سارا گھر نور کی طرح پاک ہے، یہ سارا گھر آلہ ہے۔ یہ نور جب حضرت ہاشم تک پہنچا، یہاں سے آ کے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، یہاں سے دو رستے لیے، ایک نبوت والا، ایک رستہ ولایت والا۔ جب یہ نور نبوت کے رستے بڑھا تو جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا، جب یہ ولایت کے رستے بڑھا تو جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا۔ یہ نور جو حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا، مرضی ہے وہ نور اما آمینہ تک پہنچا جو 12 ربیع الاول کی صبح اٹھاؤ گے دونوں آمینہ کی گود میں محمد بن کے اترا ہے۔ اور جو نور حضرت ابو طالب تک پہنچا تھا وہ 13 رجب کو قبلہ شاہ جی فاطمہ بنت اسد کی گود میں اللہ کے گھر میں اٹھاؤ گے علی بن کے اترا ہے، علی بن کے اترا ہے۔ ادھر علی آئے، ادھر حضور آئے، حضور کی گود میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود میں وہ ہستی جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عابدہ حافظہ شاکرہ عالمہ کاملہ، عورتوں میں تعارف بطول، قرآن میں تعارف کوثر، کائنات میں تعارف، کائنات میں تعارف، کائنات میں تعارف، کائنات میں تعارف، سیدات العالمین، سیدات العالمین۔ 3 ہستیوں کے لیے قبلہ شاہ جی عالمین آیا ہے۔ ایک رب نے اپنے لیے رب العالمین، دوسرا مصطفیٰ کے لیے رحمت للعالمین، تیسرا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے سیدۃ النساء العالمین۔ پتہ چل گیا کائنات میں نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہے، اور نہ ہی اٹھاؤ دونوں رب کی کائنات میں دوسری فاطمۃ الزہرا ہے، فاطمۃ الزہرا ہے۔ ادھر سیدہ آ گئی، ادھر علی آ گیا، ادھر جبریل قرآن لے کے آ گیا۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 19 کہا مارج البحرین، مارج البحرین، مارج البحرین۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین السیوطی کہتے ہیں کہ یہ 2 سمندر جڑے، ایک کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، دوسرے سمندر کا نام مولا علی ہے۔ آیت نمبر 21 سورہ الرحمن 12:27، اس میں 2 ہیرے ہیں، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے۔ لولو امام حسن، مرجان اٹھاؤ دونوں حسین۔ بے حد دی حد کوئی، بے حد دی حد کوئی نہیں، بے حد دی حد کوئی نہیں، بے حد دی حد کوئی نہیں۔ پاک محمد جئی، محمد جئی کسے اور دی جات کوئی نہیں،
سید کا چہرہ دیکھو، ہاتھ اٹھاؤ، تجھے واسطہ دیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رہے، اب کہیے بے حد دی حد کوئی، حد دی حد کوئی نہیں، پاک محمد جی، کسی اور دی جد کوئی نہیں، ہاں کسی اور دی جد کوئی نہیں، سوہنا سوڑا تیرا شجرہ، سوڑا تیرا شجرہ، سوہنا سوڑا تیرا شجرہ، سوہنا سوڑا تیرا شجرہ، تیرے درجے ہی تھا کوئی نہیں، تیرے درجے تھا کوئی نہیں، تیرے درجے ہی تھا کوئی نہیں، تیرے درجے تھا کوئی نہیں، باپ بھی لاشانی، باپ ولاسانی، تیری ماں تیری جائی، ماں جائی ماں کوئی نہیں، باپ ولاسانی، مجھے 5 بندے چاہیے جو پڈال میں کھڑے ہو کر حضور کے والدین کے نام پر ہاتھ بھی اٹھائیں اور گواہی دیں کہ حضور کے والدین ایمان والے، شان والے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باپ بھی لاز، تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، باپ ولاسانی، تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، کہنا تیری ماں جائی، اب 2 منٹ کھڑے رہیے گا، کون ہے جو حضور کے والدین کی شان سن کے ہاتھ 1 منٹ کے لیے اٹھا کے رکھے اور دنیا کو بتائے باپ بھی لاشانی، باپ ولاسانی، تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، آقا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، سوہنا تیرا شجرہ، سوہنا، تیرا شجرہ، 1 منٹ دیجئے، پھر کہیے اس درجے تھا کوئی، باپ ولاسانی، تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، آقا تیری ماں نہیں، ماں کوئی میں نے نعت خوانوں سے ماں کی شان جب بھی سنی ہے، آپ نے خوش ہو کے دعائیں دی ہیں، باپ کی شان دعائیں دی ہیں، میں اپنے اور آپ کے والدین کی شان نہیں سنا رہا، میں حضور کے والدین کی شان پڑھ رہا ہوں، آج اٹھا کے دونوں ہاتھ مل کے بولو باپ بھی باپ ولاسانی، تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، آقا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں، سوہنا، سونا تیرا شجرہ، سوہنا، تیرا شجرہ، سوہنا، سونا تیرا شجرہ، سوہنا، سونا تیرا شجرہ، سوہنا، سونا تیرا شجرہ، دے ہر ایک شے سکدا، دے ہر ایک شے سجدہ، دے ہر ایک شے سجدہ، ایک ہے علی جیڑا، علی جیڑا، تیری سید تے سے سجدہ، آقا تیری سید تے سے سجدہ، سوہنا، تیرا شجرہ،
امام حسن امام حسین، ٹھیک ہو گیا، مولا علی کے بیٹے۔ دوسری طرف توجہ ہے، ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ہاں دو بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے کا نام محمد بن ابی بکر، دو بیٹے ادھر۔ پھر امام حسن کا بیٹا نام ہے حسن مصنع، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین، امام زین العابدین کا بیٹا امام محمد باقر، امام محمد باقر۔ اب یہاں رکیے گا ایک منٹ، صرف 2 منٹ لے رہا ہوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا میں بالکل اسی میں۔ ہاں امام محمد باقر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، امام زین العابدین کا بیٹا امام محمد باقر۔ یہاں 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ اور پوری توجہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق نے ایران فتح کیا، وہاں سے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام مولا علی نے رکھا، کیا رکھا تھا؟ شہر بانو۔ پہلے اس کو کہا گیا کیونکہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ ملکہ ایران تھی، اب اس کا نام ملکہ عرب رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ عرب میں آ گئی۔ مولا علی نے کہا ملکہ عرب صرف ایک ہی تھی، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ہاں یہ شہر کی ملکہ ہو سکتی ہے، عرب کی ملکہ نہیں، تو شہر بانو، شہر کی شہزادی، اس کی شادی حضرت عمر فاروق نے کی امام کس سے؟ امام حسین سے۔ کس سے کی؟ اب اس کے ساتھ 2 اور بھی ایران سے آئیں گے اسی شہر بانو کے ساتھ، جن دونوں کی شادی، ایک کی شادی عبد الرحمن بن ابی بکر سے ہوئی، ایک کی شادی محمد بن ابی بکر سے ہوئی۔ محمد بن ابی بکر سے ہوا اسی ایران سے آنے والی لڑکی سے بیٹا جس کا نام تھا محمد قاسم۔ عبد الرحمن کے ہاں جو لڑکی تھی اس کے ہاں ہوئی بیٹی جس کا نام تھا اسما۔ اب قاسم اور اسما کی شادی ہوئی جس سے ہوئی بیٹی جس کا نام تھا ام فروہ۔ ادھر امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر۔ اب امام محمد باقر کی شادی ہوئی ہے ام فروہ سے۔ میں اب اس بیٹے کا نام لینے لگا ہوں جو صدیقی بھی ہے اور علوی بھی ہے، جس سے فقہ چلی ہے، اور میں نام لوں تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا، اس ہستی کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اب یہاں رکیے، امام جعفر صادق کے بیٹے امام علی رضا، امام محمد موسیٰ کاظم۔ اب یہاں سے ایک بیٹا اور جواد نام کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا ہوا پہنچا ہے شیخ عبداللہ تک، اور شیخ عبداللہ کے ہاں ہوئی بیٹی جس کا نام تھا ام خیر فاطمہ۔ دوسری طرف امام حسن کے ہاں ہوا بیٹا حسن مصنع کا بیٹا عبداللہ ماہد سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا ابو داؤد ذکریہ سے چلتا ہوا پہنچا ابو سہل موسیٰ جنگی دوست تک۔ اب موسیٰ جنگی دوست کی شادی ہوئی ہے ام خیر فاطمہ سے، جس سے حسنی حسینی سید پیدا ہوا جسے عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی کہتے ہیں۔ میری حاضری کے صرف 2 منٹ ہے میرے پاس، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نجیب الطرفین،
دو طرفیں جڑی ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، یہ دونوں طرفیں جڑی تو بنا طرفین۔ نجیب کہتے ہیں جدی ماں ورگی ماں کوئی نہیں تو جندے باپ ورگا باپ کوئی نہیں۔ یہ طرف ہے کیونکہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 تثنیہ ہوتا ہے، 2 کیا ہوتا ہے؟ اور جب عربی میں تثنیہ ہو تو شان برابر ہوتا ہے۔ جیسے حسن اور حسین یہ دونوں اکٹھے لکھیں تو تثنیہ بنے گا حسنین۔ دونوں میں عمر میں بڑا چھوٹا ہے مگر فضیلت میں دونوں میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں، دونوں برابر۔ حسن بھی امام، حسین بھی امام، حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کا سردار۔ تثنیہ پڑھ رہا ہوں، میرے پاس 2 تثنیہ اور ہیں، یہ بھی سن لیں۔ جب حضور تشریف لائے حج کے بعد میدان عرفات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی تسلیم ہے، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ جب اس حدیث کو پڑھیں تو یہ ہوتا ہے ثقلین۔ حدیث ہے ثقلین، قرآن بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی اعلیٰ، دونوں کا جوڑ برابر۔ ایک اور تسنیہ پڑھ رہا ہوں اور یہ قرآن سے جو میں پڑھ چکا ہوں وہ ہے مارا جل بحرین، جوڑ برابر، علی بھی اعلیٰ، سیدہ بھی اعلیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی نجیب الطرفین کی وجہ سے یہ کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیونکہ ظاہر ہے جب دیر سے آیا ہو تو پھر نہیں، میں ادھر دیر سے آیا ہوں، ویسے آ گیا، درست دیر آیا درست آیا۔ تو آپ نے کمال کا سنا ہے، میں ہر سنی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا جس میں شان مولا علی بھی ہے، شان صدیق اکبر بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آؤ گرامی قدر، 2 شہزادے موجود ہیں، محمد جواد اور محمد حماد، بڑا اچھا پڑھتے تھے، دونوں کی ٹائمنگ پڑھنے کی لاجواب، باڈی لینگویج کمال، کلام کا چناؤ اچھا ہے، چھوٹے ہیں اور ماشاءاللہ چھائے ہوئے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، اچھا پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصل میں جیسے سیاست ملک میں ہے ایسے محافل میں بھی سیاست ہوتی ہے، ہر گھر میں سیاست ہوتی ہے، ہر منبر پہ سیاست ہوتی ہے۔ سیاست کی وجہ سے کئی کچھوے کی چال چل رہے ہیں اور کہیں خرگوش بن کے اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، بس پھر دڑا لڑا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھوے کی چال چلتے ہوئے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کریں، آپ تشریف لائیں، سادات کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سید زادے، سید ہوتا ہے، سید عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سید ہوتا ہے۔ میں جی اور میں ان بھائیوں کو، ایک تو بھائی حسنین خان صاحب، حسنین، حسن حسین دونوں کو اکٹھا لکھیں تو حسنین، اور گھر والوں نے نام بھی حسن اور حسین کی نسبت سے رکھا ہے۔ حسنین بھائی کو اللہ میرا حیدر یا حسنین بھائی کو میرا ٹھیک ہے، میں اس کے بعد چلو میں یہ نعرہ بعد میں اس پہ میں آؤں گا، میں پورا کلام اس پہ آپ کو سناؤں گا۔ ابھی تو حسنین بھائی، حسنین خان صاحب کو خراج تحسین، میرا بھائی اس وقت پردیش میں بیٹھا ہے اور پردیش میں بیٹھ کے ادھر جانا اور ادھر کام کاج یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے۔ اب یہ دیکھیں آنا تھا مگر نہیں آ سکے، تو میں ان کے لیے بھی اور بھائی محمد فیاض کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ، ادھر سید زادہ کہہ رہے ہیں ادھر فرما رہے ہیں، بس مائک دے دے جلدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک